اگلا سوال ایک بھائی کی طرف سے ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ علی بھائی نے کم از کم 10 سال دعوت اسلامی میں گزارے ہیں، جی ہاں، پلیز ان سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے کم از کم 20 سال ہو چکے ہیں لیکن ماتھے پر کوئی نشان نہیں پڑ سکا، لیکن دوسری طرف جو بچہ بھی دعوت اسلامی میں جاتا ہے تو کچھ ہی عرصے میں اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان نمایاں ہو جاتا ہے جسے ہم محراب بھی کہتے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ان سے آپ پوچھیں، میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ٹیکنیکل ریزن بھی اس کی۔ پہلے تو اس مت کو کلیئر کریں کہ ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں ماتھے پہ سجدے کے نشان کو کوئی سمجھتے ہیں کہ کسی کے جنتی ہونے کی نشانی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، اور یہ خود بھی مانیں گے غلط ہے۔ کسی بریلوی سے پوچھیں کہ تبلیغی جماعت والے کو جو محراب ڈلتا ہے، کہتے ہیں محراب کیا پورا منہ بھی کالا کر لے کو فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اور تبلیغی جماعت والوں سے پوچھیں کہ یہ جو بریلویوں کو محراب ڈلتے ہیں، وہ کہیں گے اس چیز کا ثبوت تو نہیں ہے کہ ان کے عقیدے ٹھیک ہے، تو لہٰذا کنسنسس ہے کہ محراب کوئی علامت نہیں ہے۔ ہاں یہ کہنا چاہیے محراب جب اپنے فرقے کے، اپنے بزرگوں کے، اپنے مولویوں کے ماننے والوں کو پڑھے تو جنت کی علامت ہے، دوسرے کو جتنا مرضی بڑا پڑ جائے وہ کہیں گے کہ یہ شکل کے اوپر لعنت پڑی ہوئی ہے، پھٹکار ہے، کالا ہو گیا تو چہرہ مت ہی۔ قرآن حکیم میں نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں یہ چیز آئی ہے، سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھی ہیں یعنی آپ کے صحابہ اور اہل بیت، یہ کافروں پہ تو بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھو گے رکوع اور سجدے کی حالت میں اپنے رب کی رضا جوئی چاہتے ہیں ہر وقت، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہرے پر سجدوں کے آثار نظر آئیں گے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی یہ صفت تورات اور انجیل کے اندر بھی اللہ نے بیان کی تھی نبی علیہ السلام کے جانثار صحابہ کی علیہم رضوان علیہم السلام اجمعین۔ تو اس سے اپلی لیتے ہیں کہ جی ماتھے پر آثار، تو یہ اس آثار سے وہ کہتے ہیں کہ آثار سے مراد ہے کہ فزیکلی نشان، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور چہرے پہ آثار، جب ہم کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں تو کیا کوئی فزیکلی کوئی اس میں کوئی تل نکل آتا ہے؟ نہیں، چہرہ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ خوشی کے آثار، جیسے صحابہ کرام کہتے تھے، بخاری مسلم حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام خوشی میں آپ کا چہرہ جو ہے وہ سورج کی طرح، اور کوئی کہتا ہے تانبے کی طرح، کوئی کہتا ہے تلوار کی طرح چمکتا تھا، ایک ریزیمبلنس کے لیے۔ تو یعنی ان کے اوپر تقوی و پرہیزگاری کا اثر نظر آتا ہے کہ ان کے ماتھے اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، چاہے وہ نشان نظر آئے یا نہ آئے، اور ہر بندے کی جلد الگ ہوتی ہے، بعض لوگوں کی جلد کے اوپر جلدی نشان پڑ جاتا ہے، بعض کے نہیں پڑتا۔ اس نشان کو تو چھوڑ دیں، جو ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو بائیں پاؤں کے اوپر جو نشان پڑتا ہے وہ تو بہت جلدی پڑ جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ حصہ زمین کے ساتھ زیادہ دیر لگ کے رہتا ہے ایز کمپیئر ٹو سجدے کے۔ سجدے آپ 10 سال کرتے رہے اور پاؤں جو ہے 6 مہینے کے لیے بھی لگائے نا، نشان پڑ جائے گا، کیونکہ وہ 6 مہینے میں سجدہ تو چھوٹا ہوتا ہے نا، تشہد تو بڑا لمبا ہوتا ہے، وہ زیادہ دیر کے لیے وہ ٹچ رہتا ہے، اور پھر صرف تشہد نہیں، 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں آپ، تو اس کا ٹائم پیریڈ، یہ ٹیکنیکل گفتگو ہے سر، پڑھی لکھی سائنٹیفک گفتگو، جو چیز زیادہ دیر ٹچ کرے گی اس کا نشان جلدی پڑے گا۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشانات پڑے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے اندر یہ ٹرینڈ ہے کہ ہمیں زمین پہ نماز پڑھنی چاہیے، یہ افضل ہے، بات ٹھیک ہے، مٹی پہ پڑھنا افضل ہے، میرے اس کے اوپر کلپ بھی ریکارڈڈ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اہل تشیع کو بھی محراب جلدی پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ مٹی کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، وہ ٹکی رکھ لیں یا چٹائی جس طرح بھی۔ تو پرانے زمانے میں جو کھجور کی چھال کی چٹائیاں ہوتی تھیں نا، ان پہ جو لوگ نماز پڑھتے تھے نا، تو 1.5-2 سال کے اندر محراب ڈال جاتا تھا۔ آج کل آگے قالینوں پہ نماز پڑھنے سے جلدی محراب نہیں پڑتا۔ تو اب آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ دعوت اسلامی کی مسجدوں میں بھی تو قالین ہوں گے، ان کو محراب کیوں پڑ جاتے ہیں؟ تو ان کے جو بڑا مرکز ہے نا کراچی میں، ادھر کوئی قالین نہیں ہے، ڈائریکٹ ماربل کے اوپر نماز پڑھتے ہیں۔
اور اگر سردیوں میں کبھی قالین بچھانا بھی پڑے صفے تو وہ فرض تو قالین پہ پڑھتے ہیں, سنتیں جا کے زمین پہ ادا کرتے ہیں. میری بھی اپنی عادت ہے کہ مسجد میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سنتیں زمین کے اوپر ایٹ لیسٹ سجدہ ضرور زمین پہ کروں, یہ سنت ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے نا کہ وہ جو ایک شب قدر آئی تھی 21ویں رات, نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے جب سلام پھیرا تو ہم نے ماتھے پہ کیچڑ کا نشان دیکھا, تو ڈائریکٹ آپ مٹی پہ سجدہ کر رہے تھے نا, تبھی وہ مٹی کا نشان تھا. تو یہ شیعہ کی بات درست ہے کہ مٹی پہ سجدہ کرنا سنت اور افضل ہے, لیکن یہ غلوب ہے کہ اگر آپ قالین پہ کریں گے تو سجدہ نہیں ہوگا, یہ غلوب ہے. ماربل پہ, زمین کی جنس کی کسی بھی چیز کے اوپر آپ سجدہ کرتے ہیں وہ سنت کے زیادہ قریب ہے, یہ بات ٹھیک ہے. اب چونکہ وہ بچے پڑھتے ہیں زمین پہ نماز, دوسرا فقہ حنفی میں ایک بنیادی چیز ہے جو کسی حد تک درست ہے, کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کروں. اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا وہ 7 اعضاء کیا ہیں, 2 ہاتھ, 2 گھٹنے, 2 پاؤں اور ماتھا. اور جب ماتھے کا نام لیا تو آپ نے اشارہ ناک کی طرف کیا. یہ جو ماتھا اور ناک یہ ایک ہڈی کنسیڈر ہوتے ہیں. تو یہ فقہ حنفی میں بنیادی مسئلہ لکھا ہوا ہے بار شریعت کے اندر, اس کے اوپر ذرا وہ ایمفسائز کرواتے ہیں کہ چونکہ 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا ہے لہٰذا ماتھے کی ہڈی اور یہ ناک کی ہڈی زمین پر جمنی چاہیے, چاہے قالین کے اوپر آپ پڑھ رہے ہیں چاہے نیکڈ زمین کے اوپر. اگر نہیں جمے گی تو سجدہ نہیں ہوگا, یہ بالکل ٹھیک ہے. بعض لوگ تو میں نے دیکھا وہ ناک لگاتے ہی نہیں زمین پہ, ڈائریکٹ ہی ماتھا ہی لگا دیتے ہیں. سجدہ تو ہو جائے گا لیکن یہ خلاف سنت ہے, ناک کی ہڈی بھی لگنی چاہیے. تو وہ اس میں چونکہ غلوب کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ناک کی ہڈی لگنا ضروری ہے ادروائز سجدہ نہیں ہوگا. اب وہ ناک کی ہڈی لگانے کے لیے جس کا ناک تھوڑا سا بھی باہر نکلا ہے, چونکہ ناک تھوڑا, وہ زور لگاتے ہیں. جب وہ زور لگاتے ہیں نا تو ماتھے پہ زیادہ زور لگتا ہے تو اسے محراب پڑ جاتا ہے. اس لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو محراب نظر آئیں گے, یہ اس کی ٹیکنیکل ریزن ہے. اور کوئی نہیں ہے کہ کوئی وہاں جانے سے کوئی سوئچ آن ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. ورنہ اگر آپ ایک شیعہ نمازی کو دیکھیں ایز کمپیئر ٹو ایک سنی نمازی کے, تو شیعہ کو محراب جلدی پڑ جاتا ہے کیونکہ مٹی کے اوپر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. مٹی کے اوپر, کھجور کی چھال کے اوپر, کسی بھی سخت چیز کے اوپر اگر آپ سجدہ کریں گے تو جلدی نشان پڑیں گے, نرم چیز پہ کریں گے تو نہیں پڑیں گے. پرانی ہماری جو بڑی بوڑھیاں تھیں انہوں نے وہ لکڑی کے نا وہ مسلے رکھے ہوتے تھے جو زمین سے 1 یا 1.5 فٹ ایلیویٹڈ ہوتے تھے, ان کو جائے نماز کہتے تھے, اور وہ بڑی صحیح چیز ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ گھر میں مسجد بیت ہونی چاہیے. مسجد بیت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹے بچے جو ہیں اگر ان کو آپ وہاں جانے سے روکیں گے تاکہ وہ جگہ پاک رہے, تو مسجد بیت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ لکڑی کا ایک جائے نماز ہو جو زمین سے اٹھا ہوا ہو, کل کو اس پہ کوئی چڑھتا بھی تو آپ دھو لیں, وہ لادہ سے آپ کو پتا ہو کہ یہ تو میں نے پاک رکھا ہے. باقی عام زمین کو پاک رکھنا تو بڑا مشکل ہے. آپ وسوق سے چھوٹے بچوں والے یہ بھی نہیں کہتے کہ میرا فلاں قالین بھی پاک ہے, اللہ یہ کہ اس کمرے میں بچے جاتے نہ ہو, بچوں کا پتہ ہے جس وقت جدھر مرضی داخل ہو جائیں. تو مسجد بیت کا جو کنسیپٹ ہے نا اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو وہ لکڑی کی جائے نماز رکھی جاتی تھی نا, تو اس کے اوپر جو لوگ سجدہ کرتے تھے تو لکڑی کا اثر جلدی پڑتا ہے. شیعہ کے نزدیک لکڑی پہ بھی نماز ہو جاتی ہے کیونکہ وہ زمین کی جنس ہے. تو آج کل وہ اگر مٹی کی ٹکی نہ ہو تو انہوں نے وہ لکڑی کی ٹکیاں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں. میں خود بھی پریفر کرتا ہوں کہ میں ٹکی تو استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین کے اندر غلوف ہے. اس کی بجائے اگر کسی کو زیادہ شوق ہے تو وہ ایٹ لیسٹ سجدہ گاہ والی جگہ پہ قالین کے اوپر ایک کھجور کی چھال کی چھوٹی چٹائی جو ہے وہ 4 انچ کی یا 5 انچ کی بنوا لے, ٹھیک ہے, یا ماربل کے اوپر ڈائریکٹ نماز پڑھ لیں. جس طرح حرم کے اندر ہوتا ہے کہ آپ وہاں دیکھیں گے شیعہ کو کہ جیسے ہی اقامت ہوتی ہے نماز کی تو وہ ماربل والی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ قالین تو اٹھوا نہیں سکتے. تو وہ پھر ویسے تو حرم مکہ کے اندر تو گرمیوں کے اندر قالین بھی نہیں ہوتے ہیں, ڈائریکٹ ماربل پہ ہی لوگ نماز پڑھتے ہیں. صرف جب ٹھنڈ ہوتی ہے اس وقت وہ قالین بچھاتے ہیں کیونکہ ظاہر زمین زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے, وہ ماربل بھی ٹھنڈا ہوتا ہے. تو ٹکی وغیرہ میں نے ادھر ان کو استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھی, شاید وہ شرطیں ان کو منع بھی کرتے ہوں اس لیے, تو اس کا انہوں نے سولوشن نکالا ہوا ہے. تو ماربل والی جگہ آپ کو بہت زیادہ مل جائے گی حرم کے اندر, حرم مکہ میں بھی, حرم مدینہ کے اندر بھی. تو یہ محراب پڑھنے کے پیچھے لاجک یہ ہوتی ہے. آپ بھی سر شوق ہے نا محراب ڈالنے کا تو آپ بھی ذرا کھجور کی ایک چٹائی خرید لیں, ٹھیک ہے, اور آپ جو سنتیں ہیں نا وہ آپ گھر آ کے ادا کرنا شروع کریں. 1 سال بعد محراب نہ پڑے آپ مجھے پکڑ لیجیے گا, سال سے پہلے ہی پڑ جائے گا. لیکن اس محراب کی وجہ سے
کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونا کہ آپ کے کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو قیامت والے دن پہچان لوں گا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر بہت زیادہ گھوڑے ہوں اور ان میں ایسے گھوڑے ہوں جو چتکبرے ہوں, جن کے کلرز وائٹ اور بلیک مکس ہوں, تو وہ ممتاز ہو کے نظر نہیں آ جائیں گے؟ صحابہ نے کہا نظر آئیں گے. تو فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لوں گا, یعنی جن کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے وہ میرے امتی ہوں گے. شکر ہے آپ نے اعضائے وضو کہا ہے, اعضائے سجدہ نہیں کہا. تو یعنی وضو جو بندہ کر رہا ہے نا, قیامت والے دن اس کا ماتھا کا پورا چہرہ ہی چمک رہا ہوگا. تو مراب نہ بھی ڈلے, ٹینشن نہیں لینی, وضو کرنے کی برکت نال بھی سب کچھ ہونا ہے.